بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے آج ہمارے درس میں رب العزت کا نام الجبار جل جلالہ۔ جب آپ شروع سے پڑھتے ہیں اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار، 10ویں نمبر پر الجبار جل جلالہ۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا نام ضرور یاد کر لیجئے۔ آپ دنیا کی بے شمار چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور ایک مومن مسلمان کے دل میں اللہ کا نام نہ ہو یاد، یہ اچھی بات نہیں ہے دوستو۔ جبکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانے اور اللہ و رسول کی مانے۔ دوستو انشاءاللہ ضرور کوشش کیجیے، انشاءاللہ کہیے، سب دوست ساتھی اللہ کا نام یاد کر لیجیے۔ آپ حضرات نمازی ہیں، میں نے بتایا تھا کہ ہم نے بھی ایک دن میں نہیں یاد کیا، فجر کی سنت پڑھ کے قرآن کریم میں اللہ کا نام شروع میں لکھا ہوا ہے، انڈیا پاکستان کے قرآن میں، دیکھ کے ایک دفعہ پڑھ لیجئے، روزانہ پڑھیے گا، چند دن میں یاد ہو جائے گا، لیکن یہ سب ہوگا دل کے ارادے سے۔ خیر چلیے، تو الجبار جل جلالہ، جبار کا ترجمہ ہے سب سے زبردست، سب سے زبردست۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہ نام اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ کہاں؟ العزیز والجبار والمتکبر، سورہ حشر میں ایک دفعہ آیا۔ جی، تو عربی میں ترجمہ اس کا سب سے زبردست۔ جی، لیکن ہمارے یہاں اردو میں عجیب بات ہے، اردو میں نہیں، اردو میں ہے جابر کے معنی ظالم کے آتے ہیں۔ اردو میں بولتے ہیں آدمی بہت جابر ہے، یعنی بہت ہی ظالم ہے، لیکن عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، ٹوٹی ہوئی چیز کو، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا۔ دل ٹوٹ جائے، بکھر جائے، جی، یعنی کسی بھی احوال سے، آپ کے حالات سے دل ٹوٹ گیا، تو اس ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی دے کے یا اس کی مطلوبہ چیز جو چاہیے دے کے دل کو کون جوڑتا ہے؟ ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو کون جوڑتا ہے؟ اللہ پاک رب جوڑتے ہیں۔ تو جبار کا ترجمہ وہ ہے، ٹوٹی ہڈی جوڑنے کو جبر کہتے ہیں، اور جو شخص ٹوٹی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہتے ہیں۔ اسی طرح الجبار جل جلالہ کے معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت خوبی سے جوڑنے والا۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ ٹوٹے ہوئے دل کو اس کی یاس، نا امیدی، اردو سمجھتے ہو؟ یاس مطلب نا امیدی، آس امید۔ کسی نے کہا تھا نا کہ الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا۔ یاس مطلب نا امیدی اور آس مطلب امید۔ جی، تو ٹوٹے ہوئے دل کو، اس کی یاس کو آس میں بدل کر کے کون جوڑتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام الجبار جل جلالہ ہے۔ اس کے معنی معاذ اللہ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ بہترین جوڑنے والے ہیں۔ دو دل ٹوٹ گیا تو پھر اس دلوں کو کون جوڑ دیتا ہے؟ غیر کی بیٹی ہے، آپ ہاتھ لگائیے اس کے باپ کے سامنے، ایسا جوتا رسید کر دے گا کہ آپ کی کھوپڑی صحیح ہو جائے گی، لیکن اس کے نام کی برکت ہے کہ نکاح کے دن پورا خاندان، کنبہ، عشیرہ، قوم، برادری فخر و افتخار کے ساتھ سجا کر کے کسی کی بیٹی آپ کو دے دیتی ہے۔ دیتی بخاری شریف پڑھیے نا، نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے یہی بات کہی تھی کہ اللہ کے نام پر تم غیر کی بیٹی کو لاتے ہو تو اس کی قدر کیا کرو، ڈنڈے ونڈے نہ چلایا کرو، یہ جہالت کی بات ہے۔ اور حدیث سن لو، اگر تم کو برداشت ہو تو ٹھیک، نہیں ہے تو
حضور نے فرمایا لن یضرب خیارکم، تم میں جو شریف ہوگا، شریف کان کھول کے سنو، وہ بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تب معلوم ہوا کہ نبی کے فتوے کے تحت بیوی پر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ کون ہے؟ کمینہ ہے، ذلیل ہے جی، بے غیرت ہے، بے شرم ہے۔ نبی نے مانا کبھی؟ یہ ہم نے نہیں فرمایا، یہ حدیث ہے، اردو کی جا کے سرچ کر، گوگل تیرا دوست ہے اس میں، لن یضرب خیارکم، تم میں جو شریف ہوگا وہ بیوی پر ہاتھ، ارے وہ خوشبو ہے یار، اس کو سونگو یار، خوشبو مسلنے کے لیے تھوڑے نہ ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لتسکنوا الیہا، آدم علیہ السلام جنت میں، جنت میں کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن ایک زندہ کھلونے کی کمی تھی۔ میں عورت کو کھلونا کہتا ہوں مرد کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے جی نہیں لگ رہا ہے۔ قرآن پڑھنا جا کے، قرآن تو پڑھتا ہی نہیں ہے نا، تو لوگ مشکل یہی ہے۔ تو اللہ نے جب حوا کو پیدا کر دیا تو کہا لتسکنوا الیہا، آدم سکون اب تجھے ہوگا۔ چنانچہ جنت میں آدم کو سکون ہوا اسی سے۔ چلو ہمارا درس نہیں، اس میں مبارک کے تحت 3 تعریفیں کی جاتی ہیں۔ الجبار کی جب شارحین اسماء حسنہ شرح کریں گے تو اس کی 3 معنی بتائیں، سنو۔ الجبار المصلح امور خلقہ، واہ واہ میرا اللہ، واہ میرا اللہ، تو کو تو عربی نہیں آتی ہے نا، ورنہ تم ڈانس کرو مسجد سے جا کے، اتنی اچھی تعریف کر دی۔ المصلح امور خلقہ، المتصرف فیہم بما فیہ صلاحہم، کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے اتنے قریب ہے دوستو، نہیں پہچان پاتے ان کو جی۔ اللہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہوئے آپ کو مارنے کے لیے، میں بار بار بولتا ہوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ کون ہے؟ کریم ہے۔ کریم کس کو بولتے ہیں؟ جو بن مانگے دیتا ہے اور سب کچھ دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، بن مانگے۔ اس لیے خاتمہ ایمان پر جب مانگنا ہو تو اس نام کا استعمال کرنا، کیا ہے؟ کریم۔ بن مانگے تو نے اتنی اچھی شکل صورت شباہت دی ہے، میں نے نہیں کہا تھا ماں کی پیٹ میں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائیے، قرآن عطا کیجیے، سب کچھ آپ نے دے دیا اپنے فضل سے، اپنے کرم کی بنیاد پر۔ تو اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ خاتمہ میرا ایمان پر کر دیجیے گا، خاتمہ میرا، اور اس نیت سے، خاتمہ ایمان پر ہونے کی نیت سے، کبھی کبھی 1 درہم 50 فیلس، 50 درہم نہیں بولوں گا ورنہ تم پاکستان کا حساب لگاؤ گے مولوی صاحب تو کتنا ہو جائے گا، 50 فیلس، 25 فیلس صدقہ دے دو۔ حدیث میں فرمایا کہ صدقہ چھپا کے دینا انسان کو میں تتسو، بری موت سے بچا لیتا ہے۔ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، دوسری چیز خلوت میں اللہ کا نام لینا۔ چل، تو اس کا یہ ترجمہ کیا ہوا؟ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والی ہے۔ واہ میرا اللہ، ہم اپنے کام کو درست نہیں کرتے، میرا کام کون کرتا ہے؟ قرآن سنا دوں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کون ہے؟ نگہبان، ولی، امور کو درست کرنے والے، کس کے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا کام درست کون کرتا ہے؟ ارے قرآن تو پڑھا کر یار دوستو، مشکل یہ ہے کہ دوستوں کو قرآن سے مناسبت نہیں، اور مخلوق کے لیے انہی معاملات کو طے کرنے والی ہے جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ کہو الحمدللہ۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ منتقم نہیں ہے۔ کہو گے مولوی صاحب نام تو ہے یہ اللہ کا، منتقم، ہاں، انتقام کس سے لیتا ہے؟ جو چوری اور سینہ زوری کرتا ہے اس سے انتقام لیتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ والوں سے ہمارے امور کو کون سنوارتا ہے؟ ارے رب ذوالجلال کی قسم، تیرا ایمان ہے نہیں مجھے نہیں معلوم، میرے تو سارے کام کو اسی نے درست کیا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے وہ، اور انشاءاللہ موت تک کرے گا، اب مرنے کے بعد میری قبر میں جانے سے پہلے وہ اپنی رحمت کو بھیجے گا۔ کیوں بھیجے گا وہ؟
اس نے خود قرآن میں کہا یار تو مجھے غصہ نہ دلاؤ. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے کاش کہ میری صحت ہوتی. جب صحت تھی تو نماز پڑھاتا تھا میں موج میں. جب بیمار ہوں اللہ مجھے صحت دے دے. چل ٹھیک ہے دوستو. تو انشاءاللہ ہمارے کام کو کون درست کرے گا؟ اور یہ کیوں کرے گا کہ اس کا نام ہے الجبار. اپنی قوت سے، قدرت سے اور اپنی حکمت بالغہ سے، اپنی زبردست عزیز طاقت سے ہمارے کام کو درست کرے گا. یقین جانو کل میرے ساتھ کیا ہوگا اس کو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میرا اللہ جانتا. کیوں جانتا ہے؟ انک انت علام الغیوب. اللہ علام الغیوب ہے. وہ اہل ایمان کے کام کو سمجھتے ہیں. اب کوئی چیز اگر سمجھ میں تمہیں نہ آئے کہ مولوی صاحب تو بگڑ رہا ہے، تو تمہارے سمجھ کی سمجھدانی چھوٹی ہے. جی بچے کو گھی نہیں پلایا جاتا. بچے کو ارے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے تو اس کو 50 گرام گھی پلاؤ گے تو انشاءاللہ وہ سونا پور چلا جائے گا. جی جائے گا نہیں جائے گا. تو اگر کوئی چیز تم کو نہیں دے رہا ہے وہ تو سمجھو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے کہ نہیں مل رہا ہے. تمہارے اندر صلاحیت نہیں اس کو سنبھالنے کی. کیوں؟ ان الانسان لیطغی. سب قرآن ہے یار، پڑھتے نہیں ہو جس کو تم لوگ. ان الانسان لیطغی. کب؟ ارآہ استغنی. جب میں اس کو غنی و بے نیاز کرتا ہوں، دے دیتا ہوں، پھیلا دیتا ہوں، تو یہ سرکشی پہ اتر آتا ہے. پھر فرانس کی بوتلیں توڑتا ہے جا کے جی، اور بستر پر رات میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے میں لمیٹڈ میں دیتا ہوں. جی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ناپ تول کے دیتا ہوں میں، کیونکہ علیم میں ہوں، حکیم میں ہوں، عزیز میں ہوں، جبار میں ہوں، رزاق میں ہوں، خالق ان کا میں ہوں. تو میں جانتا ہوں کون سی چیز کب دینی ہے نہیں دینی ہے. تمہاری مرضی سے تو نہیں چلے گی. وہ میں نے سنایا تھا نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید سے کہا کہ دیکھ خدائی کا دعویٰ مت کرنا. تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ جا کے لوگوں کی اصلاح کرو، اللہ اللہ بتاؤ لوگوں کو، لیکن خدائی کا دعویٰ مت کرنا. بات ختم. پھر دوسری مجلس میں حضرت نے کہا کہ خدائی کا دعویٰ مت کرنا. تیسری مجلس میں پھر حضرت نے کہا اسی کو. تو اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں خدائی کا دعویٰ کیسے کروں گا. کہا سن، ہر وہ چیز جو تو چاہتا ہے کہ ہو جائے، یہ کام کس کا ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ اذا اراد شیئا، بول بول، ان یقول له کن فیکون. یہ اللہ کی صفت ہے. اب تو جو چاہتا ہے کہ جو چاہوں وہی ہو جائے، اس کا مطلب تو دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کے ساتھ شریک بننا چاہتا ہوں. وہ شخص کان پکڑ کے بیٹھ گیا حضرت خواجہ جنید بغدادی کے قدموں میں. کہا حضرت توبہ کرتا ہوں، یہ بات تو بہت صحیح بتا دیا آپ نے مجھے. حالا چاہتا ہے میں جو چاہوں. اور ایک بات اور سن لے، جو دعا میں تو مانگتا ہے وہی تجھے مل رہی ہے، تو ڈرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں دے کر کے وہاں محروم کر دیا جائے. یہ بھی یاد رکھ لینا. اللہ کے اسرار اور رموز کو سمجھا کرو دوستو. چل دوسرا معنی سمجھ میں، پھر بقیہ کل. دوسرا معنی الجبار کا جبروت اللہ عظمتہ والعرب تسمی الملک الجبار. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبروت کے معنی اللہ رب العزت کے عظمت کے ہیں، اور عرب حضرات بادشاہ کو بھی الجبار کہا کرتے تھے. تو ایک معنی یہ بھی ہے جی جبروت ہے نا. آپ رمضان کے اندر جو پڑھتے ہو 4 رکعت نماز کے بعد تراویح میں کیا کہتے ہو؟ سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جبروت کا ترجمہ ہے حیبت والا، قوت والا، شوکت والا، جس کے ٹکر میں کوئی نہیں ہے دوستو. تو اس لیے دوستو اللہ سے اپنا تعلق استوار کیجیے، اور نام اللہ کا ضرور پڑھیے، اور ہر نام کا معنی بھی ساتھ ساتھ سمجھیے، یاد کیجیے. اور جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی، اس لیے قرآن کریم میں کیا ہے، کوئی بہت بڑی مشکل آئے تو
بزرگان دین کو تم تو پڑھتے نہیں ہو. وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ بات اللہ کے لیے مشکل یہ کہا جاتا ہے. لکھتے ہیں بزرگان دین. مولانا تقی عثمانی کو جانتے ہو؟ ان کی تحریر اوپر ہوئی ان کے بابا کی، مفتی شفیع صاحب کی. بہت عجیب چیز لکھیں گے، پھر لکھ دیں گے وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ بات اللہ پہ مشکل. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، اور جس کے لیے کوئی مشکل کو حل کرنا مشکل ہے وہ اللہ نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات؟ مشکل اگر حل کرنا مشکل ہو جائے تو وہ اللہ نہیں ہے بابا. اللہ تو وہ ہے جس کے لیے کسی مشکل کا حل کرنا مشکل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو غم کو دور کر دے اور عافیت دے دے. بس کر بیٹا، اللہ خوش رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب